ہیں، فرماتے ہیں وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، لائک اے سنگل باڈی، ایک جسم کی طرح. کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس نے سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا رکھا ہے. پھر کہتے ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا. کہتے ہیں وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر جس سے یہ ساری امت آپس میں جڑی ہوئی ہے اور جب تک اس شے کے ساتھ جڑی رہے گی فرماتے ہیں آباد رہے گی. پوچھا وہ شے کون سی ہے؟ فرمایا اس شے کا نام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اس شے کا نام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. حاضرین محترم، اب یہ میں نے آپ کے سامنے پھر ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک پیس آف لینڈ، ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا تو بس ہم خوش ہو گئے. نہیں، کہتے اس لیے پاکستان نہیں بنایا، اس لیے بنایا کہ یہاں پر ہر فرد کیا کرے؟ اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے. حاضرین محترم، اب یہ میں نے آپ کے سامنے تاریخی پس منظر اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے 2-3 فرمان سنائے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ پاکستان کس سوچ پر بنا اور کن قربانیوں پر بنا. مجھے بتائیے اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ بولیے نا، اتنی بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اب میری بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا. اب ہم میں سے ہر مسلمان اور ہر پاکستانی یہ جانتا ہے کہ 77 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، مگر کہیں پر بھی اسلام کے اصول ہمیں دکھائی نہیں. کیا ہمارا قانون قرآن ہے؟ نہیں، اصلاً تو ہے، پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں. کیا ہمارا عدالتی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا معاشی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا معاشرتی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟ بھائی آپ جس نظام کو اٹھا لیں آپ کو کہیں پر بھی عملی طور پر اسلام کے اصول دکھائی نہیں دیتے. اچھا، جب دکھائی نہیں دیتے نا تو پھر ہم جیسے سادہ لوگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2 کام کر رہے ہیں. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑے دھیان سے سنیے. ہم جو سادہ لوگ ہیں وہ کتنے کام کر رہے ہیں؟ 2. پہلا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی حکمران آ جائے اس کو گالیاں دینی اور ساری چیزوں کا ذمہ دار حکمرانوں کو سمجھنا. ساری چیزوں کا ذمہ دار کس کو سمجھنا؟ حکمرانوں کو سمجھنا. اور پاکستان میں 99% عوام اور آبادی وہ ہے جو سارے مسائل کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہے؟ حکمرانوں کو، اور اپنی کوئی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے تیار. یہ پہلی بات. دوسرا کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو برے ہیں، فلاں آ جائے تو پھر ملک بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ میری بات کو سمجھیے، یہ قرآن کا میسج ہے. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں سیاست ڈسکس نہیں کر رہا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کے ساتھ محبت یہ ایمان کی علامت ہے. حاضرین محترم، ہم یہ 2 کام کر رہے ہیں. پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے موجودہ جو بھی آ جائے، اور یہ آج کی بات نہیں، آپ 77 سالوں، آپ ایوب خان کے دور میں چلے جائیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چلے جائیں، آپ ضیاء الحق کے دور میں چلے جائیں، آپ پہلے حکمرانوں کے ادوار میں چلے جائیں، جو پریزنٹ تھا ہم نے اس کو گالیاں دی اور آنے والے پر ہم نے امیدیں رکھی کہ وہ آ جائے گا تو ٹھیک. یاد رکھ لیں کبھی بھی کسی کے آنے جانے سے نہ ملک کے حالات بدلتے، نہ قوم کے حالات بدلتے، اور نہ کبھی قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. مجھے آپ بتائیے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو اکیلے قائد اعظم بنا سکتے تھے؟
عوام ملی تو ملک بنا، ریاست بنی اور اسلام کا نظریہ سامنے آیا۔ حاضرین محترم، جب تک حکمران تبدیل ہوتے رہیں اور ہر آنے والے کی امید پر کہ فلاں جائیں گے تو مہنگائی ختم ہوگی، فلاں جائیں گے تو کرپشن ختم ہوگی، فلاں جائیں گے تو نظام اچھا ہوگا، یاد رکھ لو جب تک یہ خیالات رہیں گے کبھی بھی وطن عزیز میں خوشحالی، بولیے نا خوشحالی، اچھا آئے گی کیسے؟ اقبال سے پوچھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج پاکستان، آخری جملہ اور پھر میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہوں۔ آخری جملہ، میرا موضوع سارا رہ گیا، تاریخ میں زیادہ وقت گزر گیا، اب میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہوں۔ ذرا دھیان سے سنیے، آج پاکستان کرپشن میں دنیا میں 5ویں نمبر پر۔ آج پاکستان جس کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے میں بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا جب ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی ارشاد نہیں فرمایا تھا، اس امت، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی پاکستانی قوم دنیا میں دیانت اور امانت کے نام پر دنیا میں 168 نمبر پر، 168 نمبر پر۔ پانی ملا کے پہلے دودھ دیتے تھے، اب کیمیکل میں دودھ تھوڑا سا ڈال کے دیتے ہیں۔ کوئی چیز خالص ہم نہیں بیچتے، دیانتداری پر ہم نہیں چلتے، امانت پر ہم نہیں چلتے، ملکی اصول و ضوابط پر ہم نہیں چلتے۔ ہر کوئی لوٹ مار کے چکر میں، جیب بھرنے کے چکر میں، مال کے آنے کے چکر میں کسی ایک لمحے بھی فرمان محمد رسول کو سامنے رکھنے کے لیے ہم تیار۔ دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ مولا ہمیں مدینہ میں موت آئے، لیکن زندگی ساری سینماؤں کے گرد گزارنی ہے۔ خواہش یہی ہے کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران آ جائے۔ کبھی ووٹ دیتے وقت بھی سوچا کہ جس کو پرچی ڈال رہے ہم یہ فاروقی کردار کا حامل ہے یا فیروزی کردار کا حامل ہے، یہ علوی کردار کا حامل ہے یا یزیدی کردار کا حامل ہے؟ کبھی سوچا نہیں۔ تب وقتی مفاد۔ حاضرین محترم، جمعہ کے میسج میں اور جمعہ کے خطاب میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دوستو جب تک ہم اپنی ذاتی حالت کو تبدیل نہیں کریں گے کبھی بھی وطن عزیز کے حالات بدل، اونچا بولیے بدل، اچھا کیا کرنا ہوگا؟ آؤ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست مدینہ بنائی اس کی بنیاد امانت اور دیانت پر رکھی۔ کیا ہم امانت اور دیانت کے پیکر ہیں؟ آج اگر ہر پاکستانی، حکمرانوں کو برا کہنا میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے، میں بہت کہتا ہوں، ہر ایک پاکستانی کا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ بہت آسان ہے حکمرانوں کو برا بھلا کہنا، بہت آسان ہے اچھے حکمران آنے کی امید رکھنا، مگر یہ بہت مشکل ہے کہ میں اپنی ذات سے بددیانتی کو ختم کر دوں، میں اپنی ذات سے تکبر کو ختم کر دوں، میں اپنی ذات سے حسد کو ختم کر دوں، میں اپنی ذات سے بغض کو ختم کر دوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جب ہر بندہ اپنی پرسنل گرومنگ پر اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر اور اپنی شخصی تربیت پر جب تک کام نہیں کرے گا اس وقت تک محض گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک ترقی تب کرے گا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا دنیا اور آخرت میں فلاح وہی لوگ پائیں گے جو دنیا میں اپنے وعدے بھی پورے کریں گے اور دیانتدار بن کر زندگی کو بسر کریں گے۔
اب دیانتداری صرف حکمرانوں کے لیے؟ بولیے بولیے، حکمرانوں کے لیے 14 اگست کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں اور ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن مجید نے اعلان کیا، فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، دودھ میں پانی ملانے والے، مرچوں میں ملاوٹ کرنے والے، اور ہر 2 نمبر شے بیچ کر بددیانتی کرنے والے کبھی اللہ کے پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے پسندیدہ وہی ہیں جو خود کو بھی انسان سمجھے، اگلے کو بھی انسان سمجھ کر امانت اور دیانت کا معاملہ کر کے سچی چیز لائیں، سچی بیچیں، اور فرمایا جو امانت اور دیانت کا خیال رکھے گا اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی کے انعامات عطا فرمائے۔ اب یہ کام مشکل ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ارشاد فرمایا، فرمایا ایفائے عہد، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ ہماری زندگیوں میں اتنا داخل کہ اگر ہم سوچیں رات کو سوتے وقت، میں نے کہا دوسروں کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے، حدیث نبوی یہ بتاتی ہے کہ بھائی آپ ترقی تب کر سکتے ہیں جب آپ کی شخصیت میں سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور اگر آپ کی ذاتی شخصیت میں حسد بھی، تکبر بھی، انا بھی، میں بھی، نفرت بھی، منافقت بھی، بددیانتی بھی، کرپشن بھی، یہ ساری برائیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آپ کہیں کہ ملک ترقی کر جائے گا، معاشرہ ترقی کر جائے گا، یہ مدینہ کی ریاست بن جائے گا، تو یاد رکھ لیں اس طریقے سے کبھی بنتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کا قیام کیا تو پہلے 13 سال کہاں گزارے؟ مکہ میں۔ اور آپ مکی صورتوں کے مضامین پڑھ لیں تو آقا علیہ السلام نے مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی صرف تربیت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ صرف تربیت۔ ان کی طبیعتوں میں احساس ذمہ داری پیدا کیا، ان کی طبیعتوں میں ایفائے عہد پیدا کیا، ان کی طبیعتوں میں حسد کا خاتمہ کیا، تکبر کا خاتمہ کیا، انا کا خاتمہ کیا، اور سب سے بڑی بات سستی کا خاتمہ کیا۔ جب یہ ساری چیزیں ختم کر دیں پھر مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچ کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور جہاد اس کے بعد آیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاد اس کے بعد کروایا، عبادتیں مدینہ جا کے کروائیں، روزے مدینہ جا کے رکھوائے، ساری عبادتیں بعد میں، شخصی تربیت پہلے فرمائی۔ اور آپ مکی صورتیں پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں پر تکبر کے خاتمے کی بات، کہیں پر رعونت کے خاتمے کی بات، کہیں پر امن پسندی کے ساتھ رہنے کی بات، کہیں عدل و انصاف کی بات، کہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال، حلال روزی کمانا، حلال روزی کمانا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بھی ہوگا، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو حلال مال کھایا کرو، پاکیزہ مال کھایا کرو۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھٹے پرانے لباس میں، خستہ حالی میں، رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مولا ہماری دعا قبول فرما، لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے حلال کا لقمہ نہیں، حرام کا ایک لقمہ کھایا ہوا ہوتا ہے۔ اب حرام کا لقمہ ایک لقمہ کھا لیا جائے تو بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کھائیں بھی حرام، بولیں بھی جھوٹ،
کریں بھی بددیانتی، کریں بھی خیانت، توڑیں بھی وعدے، رشتہ داروں سے لڑائیاں، ہمسایوں سے لڑائیاں، دوسرے کے ویو پوائنٹ کو دل میں جگہ دینے کی کا اخلاق بھی ہمارے پاس موجود نہ ہو، ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن ملک ترقی کر جائے، کامیابی مل جائے، نہیں دوستو، یہ قرآن کا اصول، اونچا بولیے، قرآن کا اصول اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں ہے۔ موضوع طویل تھا، میں نے ساری باتوں کو جمع کر رکھا تھا کہ آپ تک ایک ایک فرمان رسول پہنچاؤں کہ اگر معاشرے میں حسد رہے گا، اب جملہ ایک ہی بول کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ حاضرین محترم، اگر دل میں حسد رہے گا، تکبر رہے گا، بددیانتی رہے گی، کرپشن رہے گی، لوٹ مار ہماری طبیعتوں میں رہے گی تو یہ ملک کبھی ترقی، تو اس کے لیے ابتدا پتہ کہاں سے کرنی پڑے گی؟ یہاں سے۔ یہ نہیں کہ میں تو جو کریانے سٹور پر چیزیں بیچتا ہوں وہ تو 2 نمبر ہی بیچوں، وہ دوسرے دکان والا ٹھیک ہو جائے۔ میں تو جو دودھ بیچتا ہوں میں 2 نمبر ہی بیچوں گا۔ میں تو توڑی آئے گی، توڑی، پچھلے دنوں میں ایک بھائی میرے پاس آئے یہاں گھر میں، آپ اندازہ کریں، میں دنگ رہ گیا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، ہم کتنے ظالم ہیں۔ سر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ بات سن کر، آپ ذرا توجہ سے، وہ بھائی آئے ہمارے محلے کے ہیں، انہوں نے میں نے ان سے اسی ٹاپک پہ بات چھڑ گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں قریب ہی توڑی بیچتا ہوں، توڑی جو جانوروں کو ڈالتے ہیں۔ تو میں نے کہا یقیناً اس توڑی کے کاروبار میں بھی کوئی کرپشن ضرور ہوتی ہوگی۔ اب انہوں نے جو مجھے کرپشن بتائی، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی تھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم کتنے درندے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا سر ہمارے پاس آتے ہیں ٹرکوں کے ٹرک توڑی لے کر، اور وہ کیا کرتے ہیں، اس میں مٹی ملا دیتے ہیں، توڑی میں مٹی ملاتے ہیں تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے، اور ایک ایک ٹرک سے 5-5 6-6 لاکھ روپیہ اضافی کماتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی انسان کے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے، اسے درد ہو تو وہ تو بول کے بتا دے گا اور اپنا علاج کروائے گا، کیا وہ توڑی جانور کے پیٹ میں جا کے اس کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتی ہوگی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پہ یہ پاکستان بنا، ان کے پاس تو ایک فاختہ روتی ہوئی آئی، فاختہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام نے پوچھا فاختہ کیوں چلاتی ہو، کیوں روتی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی نے میرے انڈے اٹھا لیے۔ آقا علیہ السلام نے فوری صحابہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری امت میں اور میرے آنے کے بعد کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک فاختہ کو بھی تکلیف دے سکے۔ فرمایا اس کے انڈے واپس کرو۔ اسی ٹائم اس فاختہ کو انڈے واپس کیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کہ میری آمد کے بعد میرے کسی بندے اور امتی کی وجہ سے کسی بے زبان کو تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم آج کیسے مسلمان ہم ہو گئے کہ کوئی چیز خالص بیچنے کے لیے تیار، اور حالت یہ ہو گئی ہے بابا بلے شاہ کی زبان میں، حالت یہ ہو گئی ہے کہ جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ، جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ تے حق دا گاہک ٹاواں ٹاواں، اتوں بندے سارے لگ دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں، سارے اوپر سے بندے لگتے ہیں، اندر میں خالص بندہ وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوستو ملک ترقی حکومتیں بدلنے سے نہیں کرے گا، ملک ترقی تب کرے گا جب ہم اپنی آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور بہترین طریقہ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا بولیے کیا؟ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عادات کو، اچھی عادات کو اپنانے کی اور بری عادات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔